أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات. سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست و دعا ہیں، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے۔ بانیان مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، پروردگار اس عرصے کو سید کائنات کے حضور قبول فرمائے، سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمائے۔ فرش ازا پر موجود آپ تمام مومنین مومنات اور جتنے مومنین مومنات نے دعا کے لیے کہا ہے، سب کی دعاؤں کے استجابت، حاجات کی برابری، بالخصوص امام زمان کے ظہور کی تعجیل، جبہہ مقاومت کی فتح و نصرت، امریکہ و اسرائیل کی نابودی اور اس مجلس کی قبولیت کی دعا کو شامل کر کے ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، پروردگار کا لطف و کرم ہے، خالق کائنات کی عنایت ہے کہ ایک مرتبہ پھر فرش عزا پر حاضر ہونے کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی۔ جیسا کہ کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس
عشرے کے دوران امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں، آپ کے انصاران، آپ کے باوفا اصحاب، ان کی سیرت کے بارے میں، ان کے کردار کے بارے میں چند نکات ان مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گے۔ آج ہم کربلا کے ان جانثاروں میں سے غالباً 2 یا 3 کا ہم تذکرہ کریں گے، اور ان کی زندگی سے اور ان کی قربانی سے ہم امام کی معرفت کے موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت ہے کیا، اور جو معرفت کا حامل ہوتا ہے اس کی زندگی میں وہ معرفت کس رنگ میں نظر آتی ہے۔ اب زمانے کے امام کی معرفت کہیں تو 61 ہجری میں زمانے کے امام خود امام حسین علیہ السلام ہیں، اور امام کی خدمت میں جو جانثاران پہنچے ان کے زمانے کے امام ہیں۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام کے زمانے کا امام سید الشہداء، جس طرح میں اور آپ آج جس زمانے میں ہیں، ہمارے زمانے کا امام امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہیں۔ تو بس یہ جو میں نے لفظ استعمال کیا، لفظ ہے معرفت، اپنے زمانے کے امام کی معرفت۔ یہ اس قدر اہم ہے کہ جو حدیث دونوں طرف نقل ہے، احادیث کا ایک بڑا مجموعہ ایسا ہے کہ جو مکتب اہل بیت کی حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے اور مکتب صحابہ کی کتابوں میں بھی موجود ہے، جس کو ہم کہتے ہیں دونوں طرف میں یہ حدیث موجود ہے۔ جیسے حدیث ثقلین دونوں طرف موجود ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، دونوں طرف موجود ہے۔ اسی طرح خم کے میدان میں جو حدیث اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، دونوں طرف موجود ہے۔ اسی طرح یہ جو حدیث عرض کر رہا ہوں یہ بھی ان حدیث میں سے ہے کہ جو دونوں طرف کی کتابوں میں موجود ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو اس حالت میں مر جائے کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی ہے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اچھا، یہ جاہلیت کا لفظ اہم ہے، اس کو تھوڑا سا کھولنا ضروری ہے تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ جاہلیت کا مطلب کیا ہے؟ آیا جاہلیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان پڑھ گیا، مثلا جو پڑھا لکھا نہ ہو اس کو بھی جاہل کہتے ہیں، یا بعض اوقات نہ جاننے والے کو جاہل کہتے ہیں نہ، چونکہ جاہلیت کا لفظ اسلام میں ایک خاص پیٹرن کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ زمانہ جاہلیت آپ نے سنا ہوگا، یعنی عرب کی اس معاشرے کے اندر اللہ کے نبی کے تشریف لانے کے بعد، آپ کے اعلان نبوت فرمانے کے بعد، عرب کے اس زمانے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک زمانہ عہد جاہلیت کہلایا اور ایک زمانہ عہد نبوت کہلایا، یعنی اللہ کے نبی کے تشریف لانے کے بعد کا زمانہ کہ جس میں توحید ہے، کہ جس میں نبوت ہے، کہ جس میں عقائد ہیں، کہ جس میں دین ہے، اور وہ زمانہ کہ جس میں توحید نہیں ہے، جس میں نبوت نہیں ہے، جس میں امامت نہیں ہے، جس میں دین نہیں ہے، اس زمانے کو جاہلیت کہا گیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا اگر کسی نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ کا مطلب کیا بنا؟ یعنی اگر امام کی معرفت حاصل نہیں کی تو گویا نبی کی بھی معرفت حاصل نہیں ہوگی، اور نبی کی معرفت حاصل نہیں ہوگی گویا توحید کی معرفت بھی حاصل نہیں ہوگی۔ یعنی اگر کوئی اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مرا تو اس کا مطلب یہ ایسے ہی مرا جیسے عہد جاہلیت میں کوئی مرا ہے، یعنی جیسے ابو جہل مر گیا تھا، جیسے ابو لہب مر گیا تھا،
یہ وہ والی موت ہے۔ یعنی معرفت امام زمان کوئی آپشنل موضوع نہیں ہے۔ بچے موجود ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، کچھ سبجیکٹس آپشنل ہوتے ہیں، کچھ کمپلسری ہیں۔ آپشنل موضوع یہ ہوتا ہے کیا تو بہتر، اچھا ہے، نمبر بڑھ جائیں گے، اگر فیل ہو گیا تو کوئی بات نہیں، اس کی وجہ سے کلاس فیل نہیں ہوگی، اس کی وجہ سے آپ کی ڈگری کینسل نہیں ہوتی، ہاں یہ کہ نمبر کم ہو جاتے، آپشنل ہو گیا۔ لیکن کمپلسری کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر یہ فیل ہو گیا تو پھر باقی سارے بھی گئے، ری اپیئر ہونا پڑے گا، یہ درست ہے نا؟ لہٰذا کچھ چیزیں ایسی کمپلسری ہیں کہ ان کے بغیر باقی چیزیں بھی قابل قبول نہیں ہوں گی۔ تو معرفت امام زمان کا موضوع ایسا ہے کہ یہ اگر نہیں ہے تو عہد جاہلیت ہے، یعنی توحید بھی نہیں، نبوت بھی نہیں، سب ختم ہو گیا۔ اب میں نے عرض کیا یہ حدیث طرفین میں موجود ہے، صرف ہماری کتابوں میں نہیں، برادران اہل سنت کی کتاب میں بھی ہے، وہ بھی اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں۔ لیکن جس بات پہ اتفاق ہے، اللہ کے نبی نے زمانے کے امام کی محبت نہیں مانگی ہے، صرف یہ نہیں کہا جس نے اپنے زمانے کے امام سے محبت نہ کی، یہ نہیں کہا جس نے اپنے زمانے کے امام سے عشق نہ کی، نہ ممات ولم یعرف، معرفت اگر نہیں ہے، کیوں کہا معرفت؟ کیونکہ محبت تو کسی کے دل میں بھی آ سکتی ہے۔ امیر المومنین کا گن گانے والا غیر مسلم بھی آپ کو ملے گا، سکھ بھی ملے گا جو علی علی کر رہا ہوگا، ہندو بھی ملے گا جو علی علی کر رہا ہوگا، غیر مسلم بھی علی کا نعرہ لگاتا ہوگا۔ ہم ان کے بارے میں یہ کہیں گے انہیں علی سے محبت ہے، معرفت کی ہم گارنٹی نہیں دے سکتے۔ یعنی بات واضح ہو رہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا محبت میں اور معرفت میں فرق ہے۔ لیکن ایک بڑا دلچسپ نقطہ ہے، معرفت وہ چیز ہے، معرفت اگر ہے تو محبت خود بخود موجود ہوتی ہے۔ یعنی اگر انسان اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتا ہے تو محبت خود بخود موجود ہے۔ امیر المومنین کا ایک چاہنے والا، محبت کرنے والا، لیکن معرفت بھی رکھنے والا موجود تھا۔ عموماً جنگ نہروان کے بعد خوارج کا طبقہ وجود میں آیا جو امیر المومنین سے بغض رکھنے والے، تو یہ بندہ خدا اس نے ایک اپنی ڈیوٹی رکھی ہوئی تھی کہ یہ جہاں کہیں خوارج کو دیکھتا وہاں پہ کھڑے ہو کے امیر المومنین کے فضائل بیان کرنا شروع کرتا، اور وہ بڑے تنگ تھے اس سے، کیونکہ دور حکومت کا تھا وہ امیر المومنین کا تھا، ظاہری خلافت کا دور تھا، اور یہ جہاں بھی خوارج کو دیکھتا تو ان کے سامنے جا کے امیر المومنین کے فضائل بیان کرتا تھا۔ اب کسی جگہ کسی ایسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا کہ چوری کر بیٹھا، اب چوری کر بیٹھا تو ظاہر ہے کہ چور کو لا کر پیش کیا گیا، اب امیر المومنین کی عدالت میں پیش ہو گیا۔ اب امیر المومنین کی عدالت میں پیش ہو گیا تو بندہ چونکہ خوارج کو تنگ کرنے والا تھا، امیر المومنین کے فضائل سنا کر، تو خوارج کو پتہ چل گیا کہ اس بندے نے چوری کی اور علی کے پاس پیش کیا گیا ہے، سب آ کر مسجد کوفہ کے باہر جمع ہو گئے۔ معرفت اور محبت میں فرق ہے، عرض کر رہا ہوں۔ اب سب آ کے مسجد کوفہ کے باہر جمع ہوئے، دیکھ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ علی کریں گے کیا اس کے ساتھ۔ امیر المومنین نے گواہوں کی موجودگی میں جب جرم ثابت ہو گیا، حکم دیا کہ اس کی انگلیوں کو کاٹ دو، چور کی سزا یہی ہے۔ اب اس کی انگلیوں کو کاٹ دیا گیا، اب کٹی انگلیوں کو ہاتھ میں پکڑ کے مسجد سے باہر آیا تو سامنے خوارج کھڑے ہیں، اور خوارج آنکھوں کے اشارے سے کہہ رہے ہیں اور پڑھ علی کے فضائل، یعنی ہوتا اس طرح ہے نا، ہاں اور پڑھ علی کے فضائل، تو ہمیں یعنی تنگ کرتا تھا، ہمیں علی کے گن گا کے تنگ کرتا تھا۔ اصل میں یہ سمجھ رہے تھے شاید اس کے دل میں صرف محبت تھی، اور وہ یہ ظاہر محبت کیا ہوتی ہے، کبھی اس طرح کا واقعہ ہو جائے۔ ایک اور شخصیت بھی تھی، میں ابھی اس طرف جا نہیں رہا ورنہ اس کا ذکر کرتا، اس کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ پیش آیا تو مولا کو چھوڑ کے چلا گیا، وہ کوفہ سے نکل کے شام والوں کے ساتھ شامل ہو گیا۔ جب مولا نے اس کے ساتھ عدل کیا تو اس کے ساتھ بھی عدل ہوا ہے، انگلیاں کاٹ دی ہیں۔ اب سامنے دیکھا تو خوارج منہ چڑھا رہے ہیں، اشاروں میں کہہ رہے ہیں ہاں بھئی اب کیا ارادہ ہے، ہمیں تو تنگ کرتا تھا، علی کے فضائل سنا کہ آج علی نے خود تیری انگلیاں کاٹ دی ہیں۔ کٹی انگلیوں کو ہاتھ میں پکڑ کے جہاں پہ خوارج تھے وہیں پہ ایک اونچی جگہ پہ جا کے کھڑا ہو کے کہنے لگا، اے لوگوں دیکھو، کیوں علی کے گن نہ گاؤں کہ جس نے عدالت کو ایسے قائم کیا ہے
کہ میں جو اس کے دشمنوں کے سامنے فضائل پڑھتا ہوں، علی نے عدالت کے باب میں میرا بھی لحاظ نہیں کیا ہے۔ اور امیر المومنین کے دوبارہ پڑھنا شروع کر دی۔ کہا اب بتاؤ کیوں علی کو امام نہ مانو، کیوں علی کو سب سے بہتر نہ مانو؟ عمار یاسر نے دیکھا، غالباً عمار تھے یا جندب اجدی تھے، ان میں سے کسی ایک نے دیکھا کہ دوبارہ فضائل پڑھ رہا ہے، جا کے امیر المومنین سے کہا مولا ابھی جس کی انگلیاں کاٹی تھی وہ دوبارہ باہر جا کے آپ کی فضیلتیں لوگوں کو بیان کر رہا ہے۔ مولا نے کہا اسے بلاؤ واپس۔ اندر آیا، کہا کیا کر رہے ہو باہر؟ کہا مولا وہی جو میری ڈیوٹی ہے۔ مولا نے کہا ادھر آؤ، قریب آؤ۔ قریب آیا، کہا انگلیاں واپس چاہیے؟ انگلیاں واپس چاہیے؟ اب جملہ سنیے گا، اس نے کہا اپنے لیے نہیں چاہیے لیکن خوارج کو دکھانے کے لیے چاہیے۔ کہا اپنے لیے نہیں، آپ کی فضیلت بتانے کے لیے۔ بس ان کٹی انگلیوں کو جوڑا، مولا نے اپنے ہاتھ کو پھیرا، انگلیاں واپس جڑ گئیں۔ عزیزان محترم، یہ صاحب معرفت ہے، اسے اس بات سے فرق نہیں پڑ رہا کہ علی نے انگلیاں کاٹ دی ہیں، کیونکہ علی کی معرفت رکھتا ہے، یہ جانتا ہے کہ علی نے جو کیا وہ حق ہے، علی جو کر رہا ہے، میرا امام جو کر رہا ہے وہ درست ہے، نہ کہ جو میں سمجھ رہا ہوں۔ کیونکہ جو صاحب معرفت ہوتا ہے پھر وہ امام کی مرضی کے آگے اپنی مرضی نہیں چلا رہا ہوتا ہے، وہ امام کی مرضی کا تابع ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ بس عزیزان محترم، اپنے زمانے کے امام کی معرفت، محبت سے بڑھ کر معرفت، دیکھنا یہ ہوگا کہ ہم اپنے امام کی محبت والے مرحلے میں ہیں یا ہم آگے بڑھ کے معرفت والے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ اب جو عرض کیا تھا، اس موضوع کو ہم نے امام حسین کے ساتھیوں کے اس آئینے میں دیکھنا ہے۔ ایسا آئینہ کھینچ دیا ہے اصحاب امام حسین علیہ السلام نے، قیامت تک آنے والے امامت کے پیروکاروں کے لیے رستہ بنا دیا ہے، ایک معیار، ایک خط کھینچ دیا ہے کہ لوگ اس کے مطابق اپنے آپ کو پرکھیں جا کے۔ کس کا تذکرہ کروں؟ حضرت مسلم ابن اوسجہ کا۔ مسلم ابن اوسجہ یاد رکھے کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے، شخصیت بہت بڑی ہے، اصحاب پیغمبر میں سے ہیں۔ اب اگر اصحاب پیغمبر کہیں تو کم سے کم بھی عمر مبارک 60 سال سے اوپر ہے، کم سے کم بھی اگر کوئی بھی صحابی پیغمبر کہیں جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شامل تھے 60 سے اوپر ہے۔ مسلم بن اوسجہ کے بارے میں 86 برس یا 90 سال یا اس سے بھی زیادہ بعض اوقات بیان ہوا ہے، 86 برس کی عمر میں جو معرفت زمانے کے امام کی عملی کر کے مسلم ابن اوسجہ نے دکھائی ہے، وہ عجیب ہے، وہ معیار بہت عجیب ہے، یعنی انسان کی عقل دنگ رہ جائے اگر اس بات کی طرف توجہ کرے۔ اور یہ بھی ایک تصریح بھی ساتھ میں ہو جائے، متوجہ بھی ہو جائیں، کربلا کے سب سے پہلے شہید کربلا کے مسلم ابن اوسجہ ہیں، سب سے پہلے شہید۔ دوسرے نمبر پہ عبداللہ ابن عمیر کلبی ہیں۔ چونکہ اصحاب امام حسین کا موضوع چل رہا ہے تو ساتھ ساتھ کچھ کریکشن بھی ہوتی چلی جائیں۔ پہلے شہید مسلم ابن اوسجہ۔ کیوں؟ مسلم ابن اوسجہ امام حسین کے ساتھ کھڑے تھے، شمر لعین نے بدتمیزی کی، بے ادبی کی وہاں پر۔ مسلم نے کہا مولا مجھ سے اب نہیں برداشت ہوتا کہ اس نے آپ کی بے ادبی کی، مجھے اجازت دے کہ میں جاؤں۔ میدان میں گئے، مسلم نے جنگ کی، مسلم زخمی ہو کر گرے۔ اب جو بہت اہم بات ہے، جہاں سے میں نے اور آپ نے اس مقصد کو، معرفت امام کے اس معیار کو دیکھنا ہے، مسلم ابن اوسجہ زخمی ہو کے گرے، دو شخصیات مسلم کے سرہانے پہنچ، امام حسین اور حبیب ابن مظاہر۔ حبیب ابن مظاہر اور مسلم آپس میں گہرے دوست، ہم عمر بھی قریب قریب۔ اب امام حسین علیہ السلام پہنچے اور مسلم کا سر اپنی گود میں رکھا، مسلم نے آنکھیں کھولی اور ہنسنے لگے، مسلم مسکرائے،
तबस्सुम फरमाया। हबीब ने कहा मुस्लिम ये वक्त और आप मुस्कुरा रहे हैं? तो मुस्लिम ने कहा क्यों न मुस्कुराऊं, जो नबी की गोद में होता था मेरा सर उसकी गोद में है। हाँ वो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अज़ान मोहतरम कहता है मुस्लिम ने कहा मेरे लिए खुशी का मकाम है, मेरा सर उसकी गोद में कि जो रसूल की गोद का पाला है, मेरा सर उसकी गोद में। अब यहाँ पे हबीब ने जो सवाल किया और मुस्लिम ने जो जवाब दिया, यहाँ से बात समझ में आती है जिसको अपने इमाम की मारिफत होती है उसकी ज़िंदगी में इमामत और इमाम का मकाम क्या होता है। हबीब ने कहा मुस्लिम इसमें कोई शक नहीं कि मैंने भी कुछ देर बाद तुम्हारे साथ मुल्हक होना है, मैंने भी कुछ देर बाद शहीद होने आना है, लेकिन हुक्म शरीयत है, रस्म दुनिया है और मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ। अगर कोई वसीयत है तो करो, अगर कोई वसीयत है तो करो। अब यहाँ पे अब आपने दिक्कत करनी है, मैं जिस तरफ आपको लेके जाना चाह रहा हूँ। इंसान की जिंदगी में, इंसान की जिंदगी में बहुत बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मामलात होते हैं जो अपनी अपनी कीमत के हिसाब से, अपनी अपनी अहमियत के हिसाब से इंसान की ज़िंदगी में प्रायोरिटी रखते हैं। कुछ चीज़ें बहुत अहम होती हैं, उनको बहुत ऊपर रखता है, कुछ सानवी होती हैं, उनको दूसरे दर्जे पे रखता है, तीसरे दर्जे पे। जैसे हम सब के साथ हैं, हमने अपनी अपनी ज़िंदगियों में जो चीज़ें ज़्यादा अहम हैं उनको पहले दर्जे पे रखा है, जो कम अहम है दूसरे दर्जे पे रखा है। जिसको हमने सबसे ऊपर रखा होता है उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। यानी मेरी और आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ सबसे अहम है हम बाकी सबको उस पर कुर्बान करेंगे, उसको किसी चीज़ पे कुर्बान नहीं करते। जैसे हो सकता है किसी की नज़र में खुदा न खास्ता, मैं खुदा न खास्ता इसलिए कहूँ ताकि ये खुदा न खास्ता ही है, हो सकता है किसी की नज़र में खुदा न खास्ता ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत पैसे की है, सबसे ज़्यादा अहमियत खुदा न खास्ता किसी की ज़िंदगी में पैसे की है। अब क्या होगा, वो हर चीज़ को पैसे पे कुर्बान करे, अपने आराम को पैसे के लिए कुर्बान करेगा, हत्ता इज्जत को भी पैसे के लिए कुर्बान करेगा, रिश्तों को पैसे के लिए कुर्बान करेगा। यानी जिस चीज़ के लिए सब कुछ कुर्बान कर रहा है वही उसकी ज़िंदगी में सबसे अहम तरीन है। दुरुस्त है। हो सकता है किसी के लिए उसकी ज़िंदगी का सबसे कीमती तरीन असासा औलाद हो, बाज़ लोगों के लिए औलाद सबसे कीमती तरीन असासा होती है, और वो क्या करेंगे, अपने तमाम मामलात को औलाद के लिए कुर्बान करेंगे, आराम औलाद के लिए कुर्बान करेंगे, माल औलाद के लिए कुर्बान करेंगे, वक्त औलाद के लिए कुर्बान करेंगे, अपने जज्बात एहसासात औलाद के लिए कुर्बान करेंगे। बाज़ लोग औलाद के बारे में इतने हसास होते हैं कि अपनी आखिरत को भी औलाद पे कुर्बान कर रहे होते हैं, अपनी आखिरत को औलाद पे कुर्बान, नुकसान का सौदा। लिहाजा एक दुरूद पढ़ के एक दफा, अगर एक ही दफा हो जाए, बार बार आपको जहमत न देनी पड़ेगी। अज़ान मोहतरम, जिसकी ज़िंदगी में जिस काम को, जिस मामले को सबसे ज़्यादा अहमियत दी है वो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखा है, सबसे ऊपर नंबर पे रखा है, बाकी सबको उस पर कुर्बान करेगा। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत किस चीज़ को दी? कुछ टाइम्स ऐसे होते हैं, कुछ मौके ऐसे होते हैं जिसमें पता चलता है इस ज़िंदगी, इस इंसान की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहम क्या है। सबसे अहम तरीन और खालिस तरीन वक्त कि जिसमें कोई चीज़ छुपाए नहीं छुपेगी वो है मौत के करीब का वक्त। जिसकी मौत करीब हो अब पता चलेगा कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहम क्या था। अगर किसी इस दुनिया से जाने वाले इंसान से कहें जनाब किसी चीज़ के बारे में कुछ बताना है, तो वो उस वक्त उस चीज़ के बारे में बताएगा जो उसकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहम है, वो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ की बात करेगा।
وہ اس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ کہ جس کو اپنی زندگی میں اہم سمجھتا تھا، اس کی زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی ترین ہے، اس کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ جو موضوع ہے اس کو اس وقت بیان کرے گا، کیونکہ ابھی موت ہے، یا بس اس دنیا سے جانے والا ہے۔ اور آپ یاد رکھیں، وصیت آخرت کے لیے نہیں ہوتی، دنیا کے لیے ہوتی ہے کہ بھئی میرے بعد کیا کرنا ہے دنیا میں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ دنیا کی بات ہو رہی ہے، دنیا میں کس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دے رہا ہے، یہ اہم تھا۔ حبیب نے کہا، مسلم کوئی وصیت ہو تو کہو، حکم شریعت ہے، دستور دنیا ہے، دوست ہوں میں، اس میں تو شک نہیں کہ میں نے بھی آنا ہے کچھ دیر میں، لیکن چونکہ اب تم پہلے جا رہے ہو تو وصیت۔ مسلم نے وصیت کی، اور مسلم کی وصیت سے معرفت امام کا پتہ چلتا ہے۔ جانتے ہیں مسلم نے کیا کہا؟ حبیب میری وصیت حسین ہے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا لبیک یا حسین۔ لبیک۔ حضرت محترم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم ابن اوسجہ حبیب ابن مظاہر کو کہہ رہا ہے، حبیب امام کا ساتھ نہ چھوڑو، حسین کا ساتھ دے، حسین کو تنہا نہ چھوڑو۔ یعنی زندگی کے ان آخری لمحات میں اپنی، حالانکہ اس قافلے میں مسلم ابن اوسجہ کی زوجہ بھی موجود ہے، مسلم ان اصحاب میں سے ہیں جو اپنے خاندان کے ساتھ کربلا آئے ہیں، مسلم کی زوجہ کربلا میں موجود ہے، مسلم کا بیٹا کربلا میں موجود ہے، مسلم کی کنیز کربلا میں موجود ہے، خاندان کے ساتھ آیا ہے۔ اور جس وقت حبیب وصیت کا پوچھ رہا ہے تو مسلم اپنے کوفہ میں جائیداد کے بارے میں وصیت نہیں کر رہا، مسلم اپنے خانوادے کے بارے میں وصیت نہیں کر رہا، مسلم اپنی ذات کے بارے میں بات نہیں کر رہا، مسلم اگر کہہ رہا ہے تو اپنے امام کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ معرفت امام رکھنے والی شخصیت ہے، جس کو امام کی معرفت ہوتی ہے اس کی زندگی میں سب سے پہلی ترجیح امام کے لیے ہوتی ہے، وہ اپنے زمانے کے امام کو ترجیح دے گا۔ بس اصحاب امام حسین سب کچھ امام پہ قربان، کیونکہ امام کو اولویت حاصل ہے، امام کی اہمیت زندگی میں زیادہ ہے۔ اب یہ وہ آئینہ ہے جو مسلم ابن اوسجہ نے کھینچ دیا۔ اب قیامت تک آنے والے امامت کے پیروکار اپنی امام کی معرفت کو اس آئینے میں دیکھا کریں، دیکھیں کہ ہماری زندگی میں امام کی جگہ کتنی ہے، میں اپنے امام پر کیا کچھ قربان کرتا ہوں، اور میں اپنے امام کے لیے کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، کیا مقام ہے زندگی میں، پیریورٹی میں ہے، اوپر رکھا ہے، ثانوی ہے، کون سا نمبر ہے، دیکھنا ہوگا۔ یہ وہ رستے جو کربلا والوں نے، امام حسین کے جانثاروں نے میرے اور آپ کے لیے واضح کیا ہے۔ مسلم ابن اوسجہ، وصیت، میری وصیت حسین، حبیب امام کا ساتھ دے، حبیب حسین کا ساتھ دے۔ اور حبیب کا جملہ بھی عاشقانہ اور دوستانہ کہ مسلم آنکھیں ٹھنڈی رکھ، تم دیکھو گے کہ حسین کی، امام کی اطاعت میں حبیب کی یہ سفید داڑھی رنگین ہو جائے گی۔ اذان محترم، ہماری دستگاہ، کربلا کربلا ہے ہماری دستگاہ، کربلا، ہے ہماری دستگاہ، ارے حیدری۔ بس جیسا کہ عرض کیا، ان اصحاب امام حسین نے معرفت امام کے موضوع کو میرے اور آپ کے لیے کھول کے واضح کر کے، صرف بول کے نہیں کر کے دکھایا ہے، عملی زندگی ہے، عملی نمونہ ہے۔ اب جو دوسرا میں نے عرض کرنا ہے، دوسری مثال جو پیش کرنے جا رہا ہوں، تمہیداً چند باتیں سمجھ لیں۔ ہم امام سے اگر محبت رکھتے ہیں یا معرفت رکھتے ہیں، صرف محبت یا محبت کے ساتھ معرفت بھی، صرف محبت والوں کا معاملہ اور ہے، معرفت کا معاملہ اور ہے۔ صرف محبت کرنے والا ممکن ہے
موڈ اچھا ہو تو امام کی اطاعت بھی کرے گا، حالات اچھے ہوں تو امام کی اطاعت کرے گا، اور اگر کبھی لگے کہ حالات اچھے نہیں ہیں تو اطاعت سے اپنا دامن بچا لے۔ مثلا معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ایام عزا میں امام کا مطیع و فرما بردار بن جائے، لیکن جس دن بیٹے کی شادی کرے تو اطاعت سے کنارہ کشی اختیار کر لے۔ یعنی ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ مثلا بعض لوگوں کو فرش عزا پر دیکھیں تو امام کی اطاعت سے سرشار نظر آتے ہیں، لیکن انہی لوگوں کی شادی کے موقع پہ دیکھیں تو لگتا نہیں ہے کہ دور دور تک امامت سے کوئی واسطہ بھی ہے، نظر ہی نہیں آتا، ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ امامت کے ساتھ کوئی واسطہ و تعلق بھی ہے۔ یعنی غم کے موقع پہ تو ائمہ کا نام بھی لے رہے ہوں گے، ائمہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ بھی رہے ہوں گے، لیکن راحت اور خوشی کے موقع پہ رشتہ توڑ لیا۔ یعنی ہماری خوشی کو دیکھ کے، ہمارے خوشی منانے کے طریقے کو دیکھ کے، ہماری شادی بیاہ کے مواقع پر کوئی آ کر دیکھے ہمیں اور ایام غم میں ہمیں دیکھے تو اسے نظر آئے گا بھئی یہ کوئی اور لوگ ہیں، یہ کوئی اور لوگ ہیں، ایک ہی بندہ دو جگہ الگ الگ کیفیتوں کے ساتھ ہے۔ جبکہ اطاعت، یاد رکھیں، اطاعت انتہائی غصے کے عروج میں بھی اطاعت ہوتی ہے۔ غصہ آیا ہوا ہے، غصہ عروج پہ ہے، لیکن پتہ چلے کہ حکم امام ہے تو اپنے غصے کو قابو میں رکھے اور اپنے آپ کو پابند کرے، تو اسے کہا جاتا ہے کہ اس کو امام کی معرفت حاصل ہے۔ تاریخ اسلام کے کچھ انتہائی نازک موڑ ہیں کہ جہاں پہ چند منٹ کا مسئلہ تھا، چند منٹ کا، ان میں سے ایک جنگ صفین میں، جنگ صفین میں مالک اشتر اپنے لشکر کے ساتھ لڑتے لڑتے امیر شام کے لشکر کے اندر جا چکے تھے، اتنا قریب پہنچ چکے تھے مالک اشتر کہ شام کے لشکر کے سربراہ کا خیمہ مالک سے چند قدم کے فاصلے پہ تھا، اور یہاں انہوں نے وہ چال چلی، قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا، خوارج نے امیر المومنین کے خیمے کا گھیراؤ کیا اور اس فیصلے پہ مولا کو مجبور کیا، اور امیر المومنین نے قیس بن سعد کو کہا جاؤ جا کر مالک اشتر سے کہو کہ واپس آ جائے۔ امیر المومنین کا حکم جا رہا ہے مالک کو کہ واپس آ جاؤ، اور مالک کہاں کھڑا ہے؟ دشمن کے خیمے کے سامنے، اور مالک اس وقت طاقت میں ہے، گھیرے میں نہیں تھا مالک، مالک طاقت میں ہے، لشکر ساتھ ہے، اور وہاں سے ایک ان کا سپاہی آگے آئے مالک سے لڑنے کے لیے، مالک نے سر قلم کر دیا، ان کا ایک غلام بھی مار دیا ہے، اور اب بس مالک آمادہ ہے کہ آگے بڑھ کر اس خیمے کو الٹ دے۔ صرف یہ خیمہ نہیں الٹے گا، پوری تاریخ الٹ جانی تھی، تاریخ کا پورا دھارا ایک طرف ہو جانا تھا۔ قیس بن سعد پہنچے، مالک رک جاؤ۔ قیس کیا ہوا؟ کہ مالک رک جاؤ، آگے مت بڑھو۔ مالک کہتے ہیں قیس کیا کہہ رہے ہو؟ صفین کا نتیجہ میرے چند قدموں کے فاصلے پر ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ واپس جاؤ۔ اب خود سوچیں، جنگ کے میدان میں انسان جذبات کے عروج پہ ہوتا ہے، غصہ ہے، جذبات ہے، اور کامیابی بھی سامنے ہے، نتیجہ بھی سامنے ہے۔ قیس نے کہا مالک، مولا نے کہا ہے کہ واپس آؤ۔ جو ہی سنا، تلوار کو نیام میں رکھا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تلوار کو نیام میں رکھا، کیونکہ یہ جملہ کافی تھا مالک کے لیے کہ مولا نے کہا ہے کہ واپس آؤ۔ کیوں؟ مالک کبھی بھی اپنی سوچ کو علی کی فکر پر ترجیح نہیں دیتا ہے، کبھی، یہ مالک کا کام نہیں ہے۔ مالک اشتر کو پتہ چلے کہ امیر المومنین یہ چاہتے ہیں، بس وہ کافی ہے۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا جب بھی آپ سلمان فارسی کا ذکر کرتے ہیں تو ہم آپ کے چہرے پہ ایک بشاشت دیکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ کو مزہ آ رہا ہے سلمان کا ذکر کر کے، سلمان فارسی کا۔ مولا کیا ہے سلمان میں ایسی خوبی کہ جس کی وجہ سے آپ سلمان کے اتنے معتقد ہیں، آپ سلمان کو اتنا ایڈمائر کرتے ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں، صادق آل محمد نے فرمایا، اس لیے سلمان کو پسند کرتا ہوں کہ سلمان اپنی مرضی پر علی کی مرضی کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ مثلا سلمان کو پتا چلا بھی ایک تو میری مرضی ہے کہ میں یوں کر لوں،
اور وہاں پر اسے پتا چلے کہ امیر المومنین یہ چاہتے ہیں، سلمان وہاں اپنی مرضی کو ایک طرف رکھے گا، علی کی مرضی کے مطابق عمل کرے گا، اس لیے سلمان کو ایڈمائر کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، معرفت میں اطاعت ہے، اور اطاعت سیزنل نہیں ہوتے، یاد رکھیے گا، یہ بھی اہم ہے۔ بعض اوقات ہوتے ہیں نا، ہمارے بچپن میں قرآن سینٹر میں ہم پڑھتے تھے، تو ہم اللہ کی توفیق سے ریگولر سٹوڈنٹس میں ہوتے تھے، اور کچھ سٹوڈنٹ سال میں 3 مہینے آتے تھے، پھر 3 مہینے غائب اور 3 مہینے، تو ہمارے استاد نے ان کا بچوں کا نام موسمی پرندے رکھا۔ موسمی پرندے سیزنل برڈز ہیں، بھئی سیزن ہو تو آتے ہیں، سیزن کے بعد غائب۔ تو یاد رکھیے گا، امام کی اطاعت سیزنل نہیں ہوتی کہ کسی سیزن میں اطاعت کر لی اور کسی میں نہیں کر لی، نہیں، اطاعت 24/7 ہے، اور اطاعت خوشی میں بھی اطاعت، غم میں بھی اطاعت، غصے میں بھی اطاعت، جذبات کے عروج میں بھی اطاعت ہے۔ اب جو یہ ذکر کروں اطاعت، اور وہ بھی جذبات کے عروج میں، مالک کا آپ نے ذکر سنا، آئیے کربلا میں دیکھیں کیا ہوا۔ کوفہ میں امیر المومنین کے اصحاب میں سے ایک ہیں جنادہ بن کعب۔ جنادہ بن کعب کو امام کے مکہ آنے کا پتہ چلا مدینہ سے، تو جنادہ نے اپنی بیوی سے، اپنی بیگم سے، اپنی اہلیہ سے کہا کہ امام مکہ آ چکے ہیں، میرا دل یہ کہہ رہا ہے ہم بجائے اس کے کہ کوفہ میں رہ کے امام کا انتظار کریں، حالات کچھ صحیح نہیں لگ رہے، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں مکہ چلا جاؤں، مکہ جا کے امام کے ساتھ مل جاؤں، پھر امام اگر کوفہ تشریف لائیں گے تو امام کے ساتھ ہی رہوں، میں امام کے ساتھ ہی رہوں۔ کیوں جانا چاہتا ہے؟ تاکہ جو بھی مصیبت آئے میرے امام پر تو میں اس وقت ساتھ رہوں، جو آئے مجھ پر بھی آئے، ایسا نہیں کہ میرے امام پر مصیبت آئے مجھ پہ نہ آئے، نا، میں پہلے جانا چاہتا ہوں۔ زوجہ سے مشورہ کر رہا ہے۔ اب خوشا نصیب جنادہ کی بیوی نے کہا بہت اچھا خیال، لیکن ناقص ہے، لیکن ناقص مطلب آدھا ہے، کامل نہیں۔ اس نے کہا کیا مطلب کامل نہیں ہے؟ کہا امام کے پاس مکہ چلے جاؤ بہترین خیال ہے، لیکن یہ ناقص ہے، آدھا ہے۔ کہا یہ کامل کیسے ہوگا؟ کہا مجھے بھی ساتھ لے کر جاؤ۔ ہمارا ایمان جو ہے وہ دونوں مل کر ایمان پورا ہو، کبھی مجھے بھی ساتھ لے کر جاؤ۔ اب جنادہ نے کہا تمہیں ساتھ لے کر جاؤں، حالات ہیں، ہو سکتا ہے جنگ ہو جائے، کسی طرح کی مصیبت آ جائے، تمہارا کام کیا ہے، کیا کرو گے تم جا کر؟ تو جنادہ کی زوجہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ علی کی بیٹیاں بھی تشریف لائیں، تم حسین کے خادم بن جانا، میں ان کی کنیز بن جاؤں، لے کے چلو۔ ان کا بیٹا تھا عمر ابن جنادہ، روایات میں 11 سال سے لے کے 17 سال تک اس کی عمر بیان ہوئی۔ بس میاں بیوی اور ان کا بیٹا آئے اور امام علیہ السلام کے ساتھ یا مکہ میں یا مکہ سے امام نکل چکے تھے، رستے میں امام سے ملاقات کی اور امام کے ساتھ، اور واقعی خدمتگار تھے، بہت خدمت کی امام کی، خانوادے کی۔ کربلا پہنچے تو کربلا میں ظہر سے پہلے کی جنگ میں جنادہ بن کعب شہید ہو۔ اب جنادہ بن کعب شہید ہو چکا ہے، اور اس کا بچہ ہے اور زوجہ ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد کا وقت تھا۔ امام حسین علیہ السلام، اب اصحاب کم رہ گئے تھے اور بنی ہاشم تھے، ابھی اصحاب تھے کچھ۔ امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے کے باہر تھے، تو یہ جنادہ کا بیٹا، بالکل نوجوان لڑکا، 14 سال کا، 13 سال کا یا 15 سال کا، دیکھا تو تلوار باندھے، زرہ پہنے، جنگی لباس پہنے امام کے سامنے آ کے، مولا اجازت دیں کہ میں میدان میں جاؤں؟ امام نے اس کی طرف دیکھا اور کہا بیٹا تمہاری ماں کے دل میں ابھی ابھی نیا زخم ہے شوہر کی شہادت، یعنی ابھی ظہر سے پہلے شوہر شہید ہو گئے، میں نہیں چاہتا کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے، تمہارا بھی زخم تمہاری ماں کے دل پہ لگے، اس لیے بیٹا جاؤ اپنی ماں کی خدمت میں رہو۔ جملہ سنیے گا، عامر ابن جنادہ کہتا ہے آقا مجھے میری ماں نے ہی تیار کر کے بھیجا، میری ماں نہیں بھیجا ہے، میری ماں نے کہا ہے کہ بیٹا جاؤ، آج بیٹوں کو بچانے کا دن نہیں ہے، آج بیٹوں کو حسین پہ قربان کرنے کا دن۔ اور کہا مجھے میری ماں نے کہا ہے کہ میرے لال جا اور خود کو حسین پہ قربان کر، جب تک تیرا خون حسین کے لیے نہیں بہے گا تیری ماں راضی نہیں ہوگی تجھ سے۔
روایت میں ہے سید الشہداء کی آنکھیں نم ہو گئی اور جملہ جو دعا دی ہے، کہا اس عالم غربت میں ہماری نصرت پر اس قدر آمادہ ہو، خدا تمہیں اس کا بہترین صلہ عطا کرے۔ جاؤ جوان، پروردگار تمہیں بہترین مقام عطا کرے۔ یہ جوان جاتا ہے، جنگ کرتا ہے، اور جنگ کر کے جب اس کی شہادت ہوتی ہے تو اس کی شہادت کے بعد یہ جو اس کی ماں ہے ام عمر، جنادہ کی زوجہ، اب آپ سوچئے گا ایک خاتون کے لیے، ایک عورت کے لیے سب سے، کیونکہ خواتین کا موضوع جذبات سے جڑا ہوا ہے، جذباتی احساساتی زیادہ ہوتی ہے، میری مائیں بہنیں پوری توجہ رکھیں اس بات کی طرف۔ یہ خاتون ام عمر جب اس نے دیکھا کہ بیٹا کٹ کے گرا، شہید ہو گیا ہے، روایت میں ہے کہ اس نے خیمے کی لکڑی یا تلوار اٹھائی اور میدان میں نکلی، اور اس نے شعر پڑھا ہے، وہ شعر عجیب ہے۔ میدان میں نکلتے ہوئے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں ایک ضعیف عورت ہوں، مجھے خود سہارے اور مدد کی ضرورت ہے، لیکن فاطمہ کے لال کی نصرت میں تم پر ایسا وار کروں گی کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی۔ تلوار اٹھا کے میدان میں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں جو میں جس جگہ آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ اگر غم کی بات کریں، جذبات کی بات کریں، احساسات کی بات کریں، غصے کی بات کریں، تو یہ خاتون اس وقت ان تمام جذبات کے عروج پر ہے۔ شوہر کا غم دیکھا ہے، انہی لعینوں کے ہاتھوں شوہر کی شہادت ہوئی، آنکھوں کے سامنے بیٹا انہی کے ہاتھوں کٹ کے گرا ہے، اور اب یہ اسی غصے اور جذبات کے ساتھ، انتقام کے جذبے کے ساتھ میدان میں آ گئی۔ میری مائیں بہنیں سنیں، متوجہ ہوں، احساسات اور جذبات عروج پہ ہیں، میدان کی طرف جا رہی ہے، رجز خانی کر کے شعر بھی پڑا ہے۔ اتنے میں امام حسین کی آواز اس کے کان میں پڑی کہ اے مومنہ، پروردگار تمہیں جزا دے، لیکن تمہیں میدان میں نہیں جانا ہے، واپس آ جاؤ۔ بس یہ جملہ، کوئی لفظ نہیں نکالا منہ سے، پلٹ کے واپس آ کر خیمے میں چلی گئی۔ یہ کیا ہے؟ کیا امام حسین کو کہہ سکتی تھی مولا مجھے نہ روکے، میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، مولا مجھے نہ روکے، میں غم میں ہوں، مولا مجھے نہ روکیں کہ اس وقت میرا غصہ بہت عروج پہ ہے، مولا مجھے منع نہ کریں کہ میں چاہتی ہوں کہ اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ ملحق ہو جاؤں۔ کوئی بھی ایکسکیوز پیش کر سکتی تھی، لیکن بس یہ جملہ سننا تھا، پلٹ کے واپس گئی۔ اے ام عمر، تمہارے اس پلٹ کے واپس جانے نے قیامت تک آنے والے امامت کے پیروکاروں پر واضح کر دیا کہ جب امام کا حکم آ جائے تو اس کے آگے ایکسکیوزز نہیں تلاش کیے جاتے، اس کے آگے معذرتیں اور عذر نہیں بتائے جاتے ہیں، اس پہ اطاعت کی جاتی ہے، اس کو مانا جاتا ہے، چاہے جذبات کے عروج پہ ہوں، چاہے غصے کے عروج پہ ہوں، چاہے کسی بھی طرح کی کیفیت میں ہوں، اگر حکم امام کا ہے تو پھر آمنا و صدقنا، اس کے اوپر قبول کرنا ہے، اس کو تسلیم کرنا ہے، اس کے لیے ایکسکیوزز نہیں بنانے نے، عذر نہیں تراشنے، بہانے نہیں بنانے اپنے لیے۔ اگر معلوم ہے کہ امام کو یہ کام پسند نہیں ہے تو پھر پسند نہیں ہے تو چھوڑنا پڑے گا۔ جوانان عزیز، اپنی زندگیوں میں آسان فارمولہ لے کے جاؤ آج کے مجلس سے، آسان کام ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، حتیٰ کسی پیشے کا انتخاب کرنا ہے، آگے کون سی ڈگری لینی ہے، کون سی جاب کرنی ہے، کس ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے، کس کام کو کرنا ہے، کون سا کاروبار کرنا ہے، کس کام کو اپنے لیے پیشہ بنانا ہے، اس کام کے صرف پروفٹ کو مت دیکھو، اس کی صرف تنخواہ مت دیکھو، پہلے یہ دیکھو کہ تمہارا یہ کام تمہارے امام کو پسند ہے یا نہیں ہے۔ اگر امام کی معرفت رکھتے ہو تو پہلی ترجیح امام کی پسند کے اوپر ہوگا، ضروری ہے۔ بہت خوبصورت معیار دیا ایک عالم دین نے، بہترین کہا، ایسا کام کرنا کہ جو ظہور کے بعد بھی کر سکو، وہ کام کرو، زندگی ایسے گزارو جو ظہور کے بعد بھی وہی گزارو، فرق نہ آئے۔ جیسے آج اگر فرض کریں ہمیں اگر اس مجلس میں ایک کاغذ دے دیا جائے، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، اور کہا جائے اگر کل امام کا ظہور ہوگا تو آپ کون کون سے کام چھوڑ دیں گے؟
مثلا ہاں جی جوانوں، اگر آپ سب کو، ہم سب کو ایک کاغذ ابھی دے دیا جائے، ابھی دے نہیں رہے، مثال دے رہا ہوں، ایک کاغذ ہم سب کے ہاتھ میں دے دیا جائے اور کہا جائے ہاں جی اگر کل صبح آپ کو، کل جمعہ ہے نا، جمعے کے بارے میں تو امام کی زیارت میں بھی یوم المتوقع فیہ ظہور، وہ دن کی جس میں آپ کے ظہور کی توقع ہے، وہ جمعے کا دن ہے نا، اگر ہم کہا جائے کہ کل امام کا ظہور ہونا ہے، کنفرم ہو گئے مثال کے طور پہ، اور ہم سے کہا جائے چلو کاغذ پکڑو لکھو، اگر کل امام کا ظہور ہو جائے تو آپ نے اپنی زندگی میں کیا کیا ٹھیک کرنا ہے، درست ہے؟ کوئی اور رہنمائی نہیں، صرف اپنی اپنی عقل سے ہی، انسان اپنے اپنے وجدان سے ہی پوچھے نا، اگر کل امام کا ظہور ہوگا تو میں نے اپنی زندگی میں اپنے گھر میں کیا کچھ ٹھیک کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو میں نے اور آپ نے ٹھیک کرنا ہے وہ غلط ہے، اصل میں غلط بھی اور ہماری زندگی میں ہے بھی۔ جب یہ پتا ہے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں، یہ انداز جو میں نے اختیار کیا ہے، گھر کے اندر جو ماحول میرا ہے، اس میں اگر ظہور کا پتہ چلنے پہ میں نے کچھ نہ کچھ بدلنا ہے تو وہ آج سے بدلنا ہے، وہ غیبت میں بدلنا ہے۔ کیوں؟ جو غیبت میں بدل کے خود کو اس قابل بنائے گا وہی لشکر امام زمان میں نظر آئے گا، وہی امام کے لشکر میں ہوگا۔ یہ یاد رکھیں، یہ جو دعا ہے ہم سب کی کہ پروردگارہ ہمیں امام کے سپاہیوں میں شمار فرما، سب کی دعا ہے، اور اس دعا کی قبولیت کے لیے شرط کیا ہے؟ کم سے کم غیبت میں خود کو ایسا بنا لو کہ اگر کل ظہور کا سنو اور تمہیں کاغذ دیا جائے ہاں جی کل ظہور ہونا ہے، کیا کیا ٹھیک کرو گے، تو تم کاغذ کے اوپر یہ جملہ لکھ سکو کہ میں نے غیبت میں ایسی ہی زندگی گزاری ہے جیسی میں نے ظہور کے بعد گزاری۔ جو یہ جملہ لکھ سکتا ہے، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اس کے بارے میں گواہی دے سکتا ہوں کہ یہ امام کے لشکر کا سپاہی ہے، یہ امام کے لشکر کا سپاہی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہی زندگی گزار رہا ہے جو ظہور کے بعد گزارتی ہے، یعنی اس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں امام زمانہ کے لیے تیار ہونا۔ جوانوں، بچوں، یاد رکھو، یہ جو کہتے ہیں امام کے لیے تیاری کریں، کیا کریں؟ ایسی زندگی آج گزارو غیبت میں جو ظہور کے بعد گزارتی ہے۔ مثلا پتہ چلے کل ظہور ہو گیا ہے اور ہم نے اپنے ٹی وی میں سے بہت ساری چیزیں ڈیلیٹ کر دی ہیں، کل ظہور ہونا ہے، یوٹیوب کے اندر میں سے سرچ ہسٹری آپ نے ڈیلیٹ کر دی ہے، مثلا آپ نے انسٹاگرام میں سے بہت ساری چیزوں کو ڈیلیٹ کرنا ہے، فیس بک پہ کی گئی پوسٹوں میں سے بہت سی چیزوں کو ہٹانا ہے۔ میں چاہوں کہ جوانوں کے ذہنی سطح کے مطابق بات کروں، وہ بہت ساری چیزیں جن کو لائک کیا تھا، شیئر کیا تھا، ان کو واپس کرنا ہے مثلا، یا بہت سارے دل جو دکھائے تھے ان سے معافی مانگنی ہے، بہت سارے جھگڑے جو کیے تھے اپنی انا کی وجہ سے ان سے جا کے معافیاں مانگنی ہے ظہور کے بعد اگر اعلان ہو جائے۔ بس وہ کام اگر غیبت میں کر لیے تو سمجھو آپ ظہور کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں، نہ صرف آمادہ ہوئے ہیں بلکہ لشکر امام زمان میں شامل ہو گئے ہیں۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ بس جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتا ہے، میں نے دو مثالیں پیش کی، ایک مسلم ابن اوسجہ، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتا ہے اس کی زندگی میں سب سے قیمتی ترین اثاثہ اس کا امام ہوگا، وہ سب چیزوں کو امام پہ قربان کرے گا، امام کی محبت کو، امام کی اطاعت کو کسی چیز پہ قربان نہیں کرے گا۔ اسی طرح معرفت امام رکھتا ہے تو پھر اطاعت کرے گا، اور اطاعت سیزنل نہیں ہوگی، ہر حال میں اطاعت، چاہے خوشی کا موقع ہو تب بھی مطیع امام، غم کا موقع ہے تب بھی مطیع امام، گھر میں ہے تب بھی مطیع امام، بازار میں ہے تب بھی مطیع امام، لوگوں کے درمیان میں ہے تب بھی مطیع امام، اطاعت امام۔ حتیٰ اگر تنہائی میں اکیلا بیٹھا ہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تب بھی مطیع امام ہوگا، ایسا نہیں کہ تنہائی میں جو مرضی کرتا پھر، نہ، یہ اطاعت نہیں ہوتی۔ بس یہ وہ زمانے کے امام کی معرفت کا رستہ ہے جو کربلا والوں نے میرے اور آپ کے لیے کھول کر، عملاً کر کے، انجام دے کر میرے اور آپ کے لیے معین فرمایا ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔
دعا ہے کہ پروردگار سب سے پہلے مجھے خود اور ہم سب کو اس موضوع پر، اس راستے پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عزیزان محترم، 2 محرم ہے، وہ دن ہے کہ جس دن سید الشہداء کا کاروان کربلا میں وارد ہوا ہے۔ کربلا میں وارد ہونا، یہ ورود کربلا عجیب ہے۔ مولا حسین نے خود ایک روایت نقل کی اس کربلا میں آ کر، کہا جنگ صفین سے واپسی کے موقع پر کہا کہ اسی مقام پہ کربلا کے اسی میدان میں کہ بابا امیر المومنین نے یہاں پر قیام کیا۔ منظر کیا ہے جو مولا حسین نے بتایا؟ امام حسن بیٹھے تھے اور امام حسن کی گود میں امیر المومنین کا سر ہے، اور امیر المومنین نے کچھ دیر کے لیے آرام کیا۔ امام حسین فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد بابا نے آنکھیں کھولی، اٹھے اور میرے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر کے میری پیشانی کا بوسہ لیا اور مجھے سینے سے لگا کے زار و قطار امیر المومنین نے گریہ کی۔ اجرکم اللہ۔ زار و قطار کہتے بابا نے گریہ کیا۔ ہم نے پوچھا بابا کیا ہوا ہے؟ کہا اے میرے لال، یہ وہی جگہ ہے کہ جس کی خاک میں تمہارا خون ایسے شامل ہوگا کہ 3 دن تک یہاں پر اسی میدان میں کربلا کے نقشے کو ایک دفعہ امیر المومنین نے کیا۔ آج اسی سرزمین میں، اسی وادگاہ میں مولا حسین کا قافلہ داخل ہو رہا ہے۔ جب داخل ہوئے مولا عباس کو کہا عباس یہیں پہ خیمے لگاؤ، یہی ہمارے وعدے کی جگہ ہے۔ جو جملے کہنا وہ عجیب ہے کہ عباس یہیں پہ خیمے لگاؤ، یہی ہمارے اترنے کی جگہ ہے، یہی ہماری قتلگاہ ہے۔ کہا یہیں پہ ہمارے جنازے پامال ہوں گے، کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ان مخدرات کو قیدی بنا اجرکم اللہ۔ عزاداران مولا، خیمے لگے۔ ایک جملہ کہوں، سب سے پہلے کون سا خیمہ لگا ہوگا کربلا؟ اب کہا نا مولا حسین نے عباس خیمے لگا دو یہیں پہ۔ اب حضرت عباس آگے بڑھے، اے علی اکبر آ جاؤ، قاسم آؤ، حسن مثنیٰ آ جاؤ، اپنے بھائیوں کا آواز دی، جعفر آپ بھی آؤ۔ قریب بلا کر کہا چونکہ ہماری بہنیں محملوں میں ہیں تو پہلا خیمہ کربلا میں جو لگانا ہے وہ جناب زینب کبریٰ کو سب سے پہلے جناب زینب کا خیمہ لگا۔ خیمہ لگایا، بیویوں کو جناب زینب کے خیمے میں اتارا۔ عزیزان محترم، کچھ وقت گزرا ہے، سید الشہداء نے کہا یہاں قریب میں بنو اسد کا ایک قبیلہ ہے، ان کو پیغام دو کہ تمہارے نبی کا نواسہ تم سے ملنے کے لیے آنا چاہ رہا۔ بنو اسد کو پیغام دیا گیا، آمادہ ہوئے، جمع ہو گئے۔ مولا حسین وہاں تشریف لے گئے، بنو اسد نے استقبال کیا۔ اب بنو اسد کے مردوں سے کہا کہ بنو اسد کے مردوں، میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں، میں حسین ہوں، میں وہی حسین ہوں کہ جس کے بارے میں نبی نے کہا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کہ اے بنو اسد، یہ ہمارے وعدے کی جگہ ہے، یہ جگہ میں تم سے خریدوں گا، اس کی قیمت مجھ سے لے لو۔ انہوں نے کہا آقا ہم سے قیمت کیوں لیں، ہم آپ سے، آپ قیمت کے بغیر ہم سے یہ لے لیں۔ کہا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کی قیمت خود ادا کروں، یہ میری ملکیت میں آ جائے۔ 60,000 درہم بنو اسد کو ادا کی۔ اب وہ کاغذ پہ انہوں نے لکھا، تحریر لکھی کہ یہ جگہ اتنی اراضی امام حسین ابن علی نے اتنی قیمت میں خریدی۔ اب جب لکھی تو جب کاتب یہاں تک پہنچا کہ خرید لی ہے تو کہا کاتب کو اس کے نیچے لکھو کہ یہ زمین میں نے بنو اسد کو ہبہ کر دی۔ بنو اسد کے سرداروں نے حیران ہو کر کہا آقا اگر ہمیں ہی واپس کر دی تھی تو پھر خریدنے کے لیے رقم دینے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا میں تمہیں ہبہ کر رہا ہوں، یہ زمین صرف 2 شرطیں ہیں میری۔ کا حکم کرے
کہا اس زمین پر 10 محرم کو ہمیں شہید کیا جائے گا اور میرے قافلے میں کوئی ایسا بچے گا نہیں کہ جو میری تدفین کر سکے. بس پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہماری تدفین کر دینا. اجرکم اللہ. ایک ایرانی زائر تھا، کربلا جا رہا تھا. اس نے کہا، وہ اپنی آپ بیتی بتا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا 40 پہ کربلا پیدل جاتے ہوئے، گرمی شدید تھی. اس نے کہا میں نے سوچا اپنے دل میں، کہتے میں نے سوچا کہ میں پانی نہیں پیوں گا، کربلا پہنچنے تک پانی نہیں پیوں گا تاکہ سید الشہداء کی پیاس کو لمس کر سکوں. کہتے چلتا گیا، پیاس لگ رہی ہے، پانی نہیں پی رہا، میرے ہونٹ خشک ہو گئے ایک دن پانی کے بغیر. کہتے شام کے وقت میں ایک جگہ گیا تو دیکھا ایک بوڑھا عراقی جو زائرین کی خدمت کرتا تھا، سفید ریش کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ پانی کا کوزہ لے کے میرے سامنے آ گیا اور میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جوان لگتا ہے، پانی نہیں پیا ہے تم نے. کہتے میں نے کہا بابا میں پانی نہیں پینا چاہ رہا، مجھے کربلا جانا. کہتے اس بزرگ نے کہا مجھے معلوم ہے لیکن بس یہ پانی پی لو اور جاؤ. اس نے کہا میں نے ارادہ کیا تھا کہ پانی نہ پیوں. تو کہتے اس بزرگ نے کہا تجھے حسین کے سوکھے لبوں کا واسطہ. اتنا بڑا واسطہ. کہتے جب اس نے یہ کہا کہتے میں نے اس کے ہاتھوں سے کوزہ لیا. اب کوزہ لے کر کہتے میں نے پانی پیتے ہوئے مولا حسین سے کہا اب مولا مجھے سمجھ آ گئی آپ اپنے زائر کو پیاسا نہیں رہنے دیں گے. اجرکم اللہ. اب آئینہ بنو اسد سے کہا پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ ہماری تدفین کرنا. دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جب بھی میرا کوئی زائر کربلا آئے 3 دن تک اس کی خدمت کرنا، اسے کھانا کھلانا، اسے پانی پلانا، کہ میرا کوئی زائر یہاں پیاسا نہ رہے. اللہ اکبر. اے حسین قربان جائیں آپ پر. اس دھرتی پر آپ اور آپ کے بچے پیاسے رہ گئے لیکن آج بھی وہاں کوئی جائے گا تو وہ پیاسا نہیں رہتا ہے. نام حسین پہ اسے سیراب کیا جاتا ہے. اب بنو اسد کے مردوں نے کہا مولا ہم آپ کی ان تقاضوں کو پورا کریں گے. لیکن عجیب ہے آج زہرا کے لال کو بنو اسد کے مردوں کی بات سے تسلی نہیں ہوئی. کہا اگر آپ لوگ مناسب سمجھے تو میں آپ کی خواتین سے بات کرنا چاہتا. انہوں نے کہا قربان ہو کر، شرف ہے ہمارے لیے. خواتین کو ایک خیمے میں جمع کیا گیا. سرکار ابی عبداللہ پہنچے. مردوں کے پاس جب آئے تھے نا کہا میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں. اب جب خواتین کے پاس آئے تو یہ نہیں کہا. خواتین سے کہا اے بنو اسد کی عورتوں میں زہرا کا بیٹا حسین. کہ میں نے تمہارے مردوں سے واسطہ لیا، تمہارے مردوں سے یہ وعدہ لیا ہے کہ آ کر ہماری تدفین کریں. ہو سکتا ہے کہ تمہارے مرد کسی مجبوری میں نہ آ سکیں تو کسی طرح آ کر ہماری تدفین تم کر دینا. خواتین سے بھی کہا اب کہا میں بنو اسد کے بچوں سے ملنا چاہتا ہوں. ایک خیمے میں بنو اسد کے بچوں کو جمع کیا گیا. عزاداران مولا سید الشہداء بچوں کے پاس گئے. کہا اے بنو اسد کے بچوں میں اصغر اور سکینہ کا بابا ہوں، میں علی اصغر کا بابا ہوں. وہ 6 مہینے کا بچہ کی جو جھولے میں ہے، وہ 4 سال کی بچی کی جس نے بالیاں پہنی ہوئی. اجرکم اللہ. اب بچوں سے کہا اے بچوں اگر تمہارے ماں باپ ہماری تدفین کے لیے نہ آ سکیں تم لوگ کھیلنے کودنے کے بہانے آ جانا کربلا میں. تم قبریں بنا کر دفن تو نہیں کر سکو گے، بس کربلا کی مٹی اٹھا کے ہم پہ ڈال دیں. اجرکم اللہ. آزادار. بس آخری جملہ عرض کروں. آج بھی 13 محرم کو کربلا میں ایک جلوس آتا ہے. جلوس دیکھا ہے ہم نے. عموماً کوئی ماتمی جلوس آئے تو وہ علم لے کر آتا ہے، تعزیے لے کر آتے ہیں.
یہ کربلا میں جلوس آتا ہے جو علم اور تعزیے نہیں، یہ بیلچے کدالیں اٹھا کر جلوس لے کر آتے ہیں، اور یہ بچوں کا دستہ ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں ہوتے ہیں، یہ کدالیں اور بیلچے لے کر آتے ہیں اور نوحے میں پڑھتے ہوئے کہتے ہیں اے حسین ہم وعدے پر باقی ہیں، ہم اسی بنو اسد کی نسل میں سے ہیں۔ اگلا جملہ سنیں گے، ختم کر دی آپ کی زحمت، اور یہ بچے اپنے نوحے میں کہتے ہیں اے مولا آج ہم جب کربلا میں آتے ہیں تو آپ کا عظیم الشان روزہ دیکھتے ہیں، مولا عباس کا عظیم الشان روزہ دیکھتے ہیں، لیکن 61 ہجری کو جب ہمارے اجداد کربلا میں آئے تھے انہوں نے قتل گاہ میں وہ منظر دیکھا تھا، کہیں اکبر کا جنازہ، کہیں قاسم کی جنازہ، کہیں اولو محمد، اور یہ جنازے ایسے حال میں تھے بنو اسد اپنا سر پیٹنے لگے، کہا ہم جنازوں کی شناخت کیسے کریں، کسی بدن پر سر باقی نہیں ہے۔ اب بنو اسد اسی پر ماتم کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کوفہ کی طرف سے ایک سوار دوڑتا ہوا آ رہا ہے، قریب آ کر دیکھا تو مولا زین العابدین نے کہا بنو اسد میں حسین کا وارث تمہیں بتاتا